السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہیرا فیملیز کے سبھی لوگوں کو سلام۔ آج بڑے دنوں کے بعد تولا ماشا گینگ کا ایک ساتھی کچھ بول پڑا اور اس میں نرگس آپا نے بھی بولے اور نرگس آپا کی میں تائید کرتا ہوں۔ نرگس آپا کی باتیں بالکل صحیح ہے اور ساتھ میں ہیرا فیملیز کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ شہباز جو ہے یہ فری سروس دے رہا ہے، یہ جو ہے فری سروس دے رہے ہیں لوگوں کو ممبرشپ کی۔ آج کے ماہماری کے دوران میں ان حالات میں لوگوں کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، کئی لوگ جو ہے بھیک منگ کے دن نکال رہے ہیں، کئی لوگ کیسے اپنے دن نکال رہے ہیں، اور یہ ہیرا فیملیز کے قریب 2 لاکھ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ فری سروس۔ ایک سوچنے کی بات ہے۔ دوسری بات، ایسوسیشن ایک بنی اور اس نے کیا کیا اس سے ہم سب واقف ہیں، اور کیا کر رہی ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسوسیشن کہاں ہے، کیسی ہے، کس سے ملی ہے، کس کے ساتھ چلی ہے، یہ سب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارا بولنا جو ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے لیے ہم نے بولنا چپ بیٹھے۔ اب یہ دوسری ایسوسیشن بنا کے یہ کون سا پیسہ جمع کرنے کے چکر میں ہے؟ فری سروس کے نام پہ آگے پھر یہ ہوتے رہے گا۔ اور ایسوسیشن اگر کوئی وکیل کرنا بھی چاہتی ہے تو وکیل کوئی فری میں تو آنے والے نہیں ہے، تو یہ وکیلوں کا پیسہ اور جو چیزیں چلیں گی اس کا پیسہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بغیر پرمیشن کے ایسوسیشن چلتی نہیں ہے، رجسٹر ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر اس میں یہ حرکت کر کے نویرہ شیخ کو بدنام کرنا کہ ہم لوگوں نے ایسوسیشن بنائے، سب کچھ کیے، وہ ساتھ دینے تیار نہیں ہے۔ یعنی ان حرکتوں سے انویسٹروں کو ورغلانا، بھڑکانا۔ ویسے شہباز جو ہے آج کل بامبے کے اندر بہت محنت کر رہا ہے، خصوصاً 3-4 لوگوں کے پیچھے بہت پڑا ہوا ہے کہ کیس کرو، خصوصاً 3-4 لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے میرا یہ کہنا ہے ساری ہیرا فیملی سے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے آج تک صبر کیا، اللہ آپ لوگوں کو اس صبر کا بہترین اجر عطا کرے، بہترین اس کا معاوضہ عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ نویرہ شیخ ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اب ہم نے جو صبر کیے، اب اللہ کی ناشکری ادا کرنا، کسی تیسرے کے اوپر بھروسہ کرنا، کسی تیسرے کے اوپر یہ کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ ہاں، یہ ممکناتوں میں سے آتا ہے۔ اب دیکھو، علماؤں کی طاقت لگا کے دیکھے، اس کی طاقت اس کی طاقت لگا کے دیکھے، حل کیا ہوا؟ ابھی ان کے ہی بیچ میں کچھ کھینچا تانی بھی چل رہی ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی سارے فیملیز کو پھر میں ایک ہی ٹائم یہی کہوں گا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو عقل سلیم دیا ہے، صلاحیتیں دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور تھوڑا سا صبر، کیوں کہ یہ ایک معاملہ تو ختم ہی ہو جاتا تھا، مگر یہ معاملہ رک گیا اس مہاماری کی وجہ سے، اور انشاءاللہ یہ ختم ہوگا۔ تاریخ تو مل جائے گی، مگر تاریخ ملنے میں سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹائم کتنا مل رہا ہے ہم کو اپنے کیس کے لیے۔ 20 منٹ 25 منٹ یہ ہمارے کیس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارا کیس اتنا بڑا ہے کہ ہم کو کم سے کم 1.5 گھنٹہ ملنا ہے، اور 1.5 گھنٹے والی تاریخ جو ہے ملنا ذرا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے لیگل ٹیم اس بات کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ کیا 5 منٹ کی یہ کر کے وہ پھر وہی ہو جائے گا کہ اگلی تاریخ پھر ہو جائے گا، اگلی تاریخ پھر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ 10-15 منٹ کے اندر تو بولتے ہیں نا، جہاں بات شروع نہیں ہوئی وہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا۔ تو ایسی تاریخیں لے کے ہم کو کیا کرنا ہے کہ پھر اس سے ہمارے اوپر لوگ انگلی اٹھاوے، لوگ ہمارے پہ یہ کرے
کہ لیگل ٹیم ایسی ہے، لیگل ٹیم ویسی ہے. تو اس کے لیے لوگ جو ہے نا اکسا رہے ہیں لیگل ٹیم کے خلاف، اور تارخوں کے اوپر کہ ان کی تاریخ ہو گئی، ان کا کیس ہو گیا، ویڈیو کال کے اوپر یہ ہو گیا. ہمارا معاملہ جو ہے دشمن ہیرا نے ایسا پھنسایا ہے، اس طریقے سے پھنسایا ہے. پہلی بات تو اس کے کمپنی کے اوپر کیس نہیں ہو رہی تھی، ایف آئی آر ہو نہیں رہی تھی، مگر ایف آئی آر کرانے کے لیے جو بیلسٹر ہے، بیلسٹر کا جو دماغ جو ہوتا ہے نا، شیطانی دماغ، وہ دماغ نے اس کو دیا آئیڈیا، تب اس نے اس کو پونزی کے نام سے ایف آئی آر کرایا، تب جا کے یہ ایف آئی آر ہوئی. اور اس کے اندر کئی بڑے بڑے لوگوں کے مطلب اس کے اوپر ریکویسٹ کے اوپر یہ ایف آئی آرس ہوئے تھے. نہیں تو اتنا آسان نہیں تھا ہیرا گروپ کے اوپر ایف آئی آر کرنا، اتنا آسان نہیں تھا. مگر ان سارے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ایف آئی آرس ہوئے، اور جس کی وجہ سے کیس جو ہے اتنا گھما ہے، اتنا یہ کیا گیا ہے، سمجھے. اس کے اندر بیچ بیچ میں کچھ لوگ آئے بھی اوپر نیچے کیس کو ہلانے کو. یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھتے آئے ہیں. یہاں تک کہ تلنگانہ کا جو آخری وقت تھا، جیسے کل سلیم نے بھی بتایا کہ بہت پھڑپڑا ہے، بہت پھڑپڑا ہے. جب فیصلہ ہو گیا تب سب کدھر منہ لے کے چھپ گئے. پھر جیسے بمبئی میں آیا تو بمبئی کے اندر بھی ان لوگوں نے بہت یہ کر کے اپنی حرکتیں کر کے کیس کو مطلب گھما پھرا کے. مگر بہرحال آج مہاماری کی وجہ سے مجھے میرے گھر میں بیٹھنے کے لیے میرے جان پہ آ رہا ہے. مجھے میرے بیوی بچوں کے اندر، میرے اپنے پریوار کے اندر بیٹھنے میں میرے کو جان پہ آ رہا ہے. روزی روٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ذرائع سارے رکے ہوئے ہیں، مگر گھر میں ایک آرام مل رہا ہے، اس کے اندر بھی ہمارے کو جان پہ آ رہا ہے. تو یہ سوچو کہ ایک عورت ذات جیل میں اندر بیٹھنا پسند کر رہی ہے. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے اپنا مزہ کر رہی ہے، کر رہی. تو بھائی اپنے خاندان کے کسی انسان کو اندر بھیجو، اس کو اندر بٹھاؤ، یا خود جا کے بیٹھو اور دیکھو جیل کے اندر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. ہاں کیسے ہوتا ہے، بھلے وہ وی آئی پی والا ہو یا سی آئی پی والا ہو. جہاں جس چیز کا کیس کا جو قلم لگتا ہے اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، ذرا جا کے اندر بیٹھ کے دیکھو، ذرا مزہ لے لو. ہاں صرف منہ دیا ہے اللہ نے، 1.5 تولے کی جو زبان دیا ہے، زبان میں ہڈی نہیں ہے. اس کو جیسے چاہے، جس کروٹ چاہے گھما لو، ہے نا، جس کروٹ چاہے اس گھما لو. تو اس کے لیے میرے بھائی یہ گھمانے والے جو ہے اپنی زبانوں کو گھما رہے، سمجھے. کبھی ہندی میں، کبھی مراٹھی میں، کبھی گجراتی میں، کبھی بنگالی میں، کبھی تامل میں، کبھی تیلگو میں گھما رہے. تو اس کے لیے میں ساری ہیرا فیملی سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو یہ لوگ کھیل رہے ہیں، ان کو کھیلنے دیں، ان پہ دھیان نہ دیں. اور یہ ابھی جو نیا ہتھ کنڈا جو چلایا گیا ہے فری سروس والا، تو اس کے لیے تو میں بتا رہا ہوں نا کہ آج اپنا بھائی اپنے لیے بھاری ہے. آج کی اس مہاماری کے اندر ویسے بھی تو بھاری تھا ہی، مگر اس مہاماری میں تو اور بھی بھاری ہے. ہاں تو یہ جو شہباز کے جو چال تھے کہ ہم فری سروس کر رہے، تو اب یہ فری سروس جو آ رہی ہے اس بات کی آ رہی ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے محترم عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میری بچیوں، ان بات کے اوپر دھیان دیں. ایسے کئی لوگ اور آئیں گے، اور باقی ہے اور آئیں گے. جیسے میں رمضان سے کہتے آ رہا ہوں کہ جگل بندی ہوگی، کئی چہرے آئیں گے، اور آئے آپ لوگوں کے سامنے چہرے، اور ایسے کئی آنے والے ہیں. اور ایسے لوگ آئیں گے کہ آپ بالکل ان کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے ایک دم یہ ہو جاؤ گے. ایسے لوگ آنے والے ہیں، سمجھے. تو اس کے لیے میرے بھائی اپنی جگہ پہ آرام سے، اطمینان سے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پہ، کہ اللہ نے ہم کو ہمارا پیسہ دینا ہے، دلانا ہے، سمجھے. ہم تو کہیں یہ نہیں کیے تھے. ہاں یہ ہے کہ کچھ کی وجہ سے کچھ کو جو ہے سزا ملتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کو ایسے وقتوں میں کتنا مناتے ہیں اور کتنا اس کو راضی کرتے ہیں. اس کے لیے بھائی ہر کوئی اس موقع کے اوپر، ایسے حالات کے اندر کہ جہاں کہتے ہیں نا آدمی مر گیا تو اس کو غسل بھی نصیب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کفن نصیب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. ایسے حالات میں بھی جو ہے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. ہاں جس اسد الدین اویسی کا نام لیا جا رہا ہے، اس کو تو شرم کے مارے کہیں جا کے ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ ایسے حالات میں بھی وہ اپنے پیر جو ہے پیچھے نہیں لے رہا ہے. بہرحال میں آگے اور بھی باتیں کرتے رہوں گا، اپنے آڈیو ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہوں گا. فی الحال جو ہے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.